بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، صبح اتوار کا مقدس دن ہے اور شعبان کی 19 تاریخ ہے۔ تو جو ناظرین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، ذاتی گھر کوئی نہیں، بچوں کے لیے اتنے پیسے نہیں کہ ہم ان کو اچھے سکولوں میں، اچھے کالجوں میں پڑھائی کروا سکیں، تو یہ یقیناً ممکن ہے۔ اس مادی دور کے اندر ان چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے اس وظیفے کو کامل یقین اور ایمان اور یکسوئی کے ساتھ کیا ہے، میرے اللہ نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے حالات اچھے نہیں، میں غریب ہوں، اور میں جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو جو صحابی رسول آپ کو نذرانے دیتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں اور کھلا پیسہ آپ کو دیتے ہیں، تو اس وقت آپ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ تو میرا دل سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر کرتا دین کے لیے، تو میرے نبی مجھ پر خوش ہوتے۔ میرے اندر یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک سوچ ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کرو کہ میرا رب مجھے بھی کھلا پیسہ دے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے سالبہ، سالبہ نام تھا صحابی کا، اے سالبہ، اگر میرے اللہ کی مرضی نہیں تو آپ اسی پر، اللہ تعالیٰ پر خوش رہیں، اسی حالت میں اللہ کی رضا سمجھیں۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو دے دیتا، اگر اللہ نے نہیں دیا تو اسی پر شکر الحمدللہ پڑھو۔ پھر وہ خاموش ہو جاتا۔ تو پھر جب آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو پھر آ کر جب دیکھتا دوسرے صحابہ کو تو پھر دل کے اندر وہ پریشانی لیتا، پھر وہ اس کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، پورے نبیوں کے امام ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے رب اتنا پیسہ دے، اتنا پیسہ دے کہ میں جب آپ کی خدمت کروں تو آپ خوش ہوئیں، میرے دل کے اندر یہ حسرت ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے کہ اے سالبہ، جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر سالبہ چپ کر جاتا۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ گلی میں سے گزر رہے تھے، تو جب آگے سے دیکھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور سالبہ تھا۔ تو سالبہ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک التجا کی تھی، میرے لیے بھی دعا کر دو۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے، فرماتے ہیں، سالبہ اللہ کی رضا سمجھ۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر آ کر کہنے لگا، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو صحابی ایک آدمی دوڑ کر آیا، کہنے لگا کہ ادھر سالبہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ سالبہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے سالبہ، جلدی کرو، جلدی کرو، آؤ۔ ہاں جی، خیر ہوئے، کیا ہو گیا ہے؟ تو سالبہ کو کہنے لگا وہ بندہ کہ آپ کی جو بکریاں اور بھیڑیں تھی وہ اتنی ہو چکی ہے کہ وہ زیادہ بچے دے رہی ہے، تو وہ ادھر بڑا مسئلہ ہے، جلدی آؤ۔ جب گئے تو اتنا مال ہو گیا، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ مدینے کی چراگاہ میں بھی نہیں سما سکتا تھا۔ پھر وہ بیعت لے کر چلے گئے۔ پہلے تو میرے نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا، نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب وہ پڑھتا
تو وہ اسلام تھا، دین تھا، خوش ہوتا، لیکن جب مال زیادہ آ گیا تو کبھی پھر پہلی رکعت میں لیٹ آتا، تکبیر اولا فوت ہو جاتی، کبھی رکوع ختم ہو جاتے، کبھی سجدے میں جا کر ملتا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ آخر میں پھر جمعے کے دن آتا۔ تو جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ۔ تو جب صحابہ اکرام گئے تو اس کو اس مال کی ہوس بن گئی، وہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی زکوٰۃ، چلو میں سوچتا ہوں۔ تو وہ جب اس نے یہ کہا تو وہ صحابی رسول واپس آئے تو آ کر فرمایا یا رسول اللہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو میرے نبی رونے لگ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا کتنا بدبخت ہے سالبہ جس نے اپنے منہ مانگ کر موت لی ہے۔ پہلے 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ میرے پیچھے پڑتا تھا، آہستہ آہستہ مال نے اس کو سب کچھ یہ نعمت چھین لی۔ تو ناظرین دعا کرو اللہ پاک ہمیں دے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیسے کی بڑی عجیب سی ہوس ہے۔ تو جن کے پاس پیسہ نہیں، جو میرے نبی نے دعا مانگی تو وہ دعا سن لو اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اسی دعا کو رپیٹ کرو۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل دعا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے رزق کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو جو انسان صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا تو میرا رب اتنا رزق دے گا، دنیا کی ہر خواہش اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔